کس وجہ سے بخشا گیا؟ تو کہا میں جب بھی نبی پہ درود پڑھتا تھا تو میں زور زور سے پڑھا کرتا تھا، اس لیے بخشا گیا۔ یہ زور سے پڑھنے میں محبت کا اظہار ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ اور آخری بات درود پڑھانے کی کرتا ہوں، ذرا میں پیچھے سے نہ آگے بتاؤں کہ کس ہستی کی بات کرنے لگا ہوں۔ آدم کے بیٹے شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائل، ملائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشح، متوشح کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاق، زلحاق کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہد، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے قلاب، قلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ فاطمہ، اور ذرا پھر پیچھے جاؤ، جناب حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے مولا علی، مولا علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، اور ان امام زین العابدین کی بات کرنے لگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ زین حضر ہے، بھئی اس دماغ کو حاضر رکھنا، میں نقطہ بیچ میں سے جملہ کہہ جاؤں گا، پریشان نہیں ہونا، اور مہربانی کر کے ذرا اگر نوجوان دوست اگر اس کو پک کر لیں تو پھر ذرا رسپانس دے دیں تاکہ میں آگے اپنا مائنڈ سیٹ کر لوں کہ میں نے آپ کے سامنے کیا تقریر کرنی ہے۔ کیا بات کہی؟ کون امام ہے؟ زین العابدین، امام حسین کے بیٹے ہیں، مشہور تابعی ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سنیوں کی پہچان یہ ہے، جلاء الافہام میں علامہ ابن قیم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، مولوی زکریا صاحب نے فضائل درود شریف کے اندر نقل کیا ہے، فضائل یومیہ میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے 3 جگہ اس حدیث کو، اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ شرح دلائل الخیرات کے اندر 8ویں صدی کے بزرگ حضرت امام محمد بن شعیب انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 27 سے زیادہ کتابوں کا یہ حوالہ ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا سنیوں کی پہچان یہ ہے وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جملہ کہہ دوں، اب آپ کو سمجھ آیا کہ سنی اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتا ہے؟ ارے سنی بہانہ تلاش کرتا ہے نبی پہ درود پڑھنے کا، اذان سے پہلے درود، نماز سے پہلے، نماز سے پہلے، دعا سے پہلے، ہر نیک کام کرنے سے پہلے درود پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کہ حسین کے بیٹے نے سنیوں کی پہچان ہی یہی بتائی ہے۔ اچھا جو جملہ میں نے سنبھال کے رکھا تھا وہ جملہ سنو۔ پاکستان کب بنا؟ 14 اگست 1900۔ تو بتائیے کہ کیا پاکستان کا ذکر 1947 سے پہلے 1905 میں کہیں ملتا ہے؟ یار اونچا بول، پھر بول۔ اور آج ایک اصلاح کر کے جا رہا ہوں،
یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا نام کس نے لکھا، کس نے تخلیق کیا؟ چودھری رحمت علی نے. رانگ، یہ غلط ہے. وتھ پروف عرض کروں گا، میرے پاس اتھینٹک تمام حوالہ جات موجود ہیں. چودھری رحمت علی صاحب نے کب یہ نام تجویز کیا؟ 1933، 1935. آپ کے لیے اطلاع ان عرض ہے کہ 1933 بڑے باپ کی بات ہے. 1930 میں ایبٹ آباد کے ایک سچے ستھرے سنی سید غلام حسن قادری، سید اونچا بولیے، سید غلام حسن شاہ قاسمی قادری 1930 میں ایک رسالہ نکالتے تھے جس رسالے کا نام تھا پاکستان. اصل میں سنیو، یہ کریڈٹ تم سے چھیننے کے لیے یہ داستانیں گڑی گئی ہیں کہ کہیں سنیوں کا نام نہ آئے. لیکن الحمدللہ اب خود یہ بولیاں بولنے لگے ہیں. اسلام آباد سے ایک بہت بڑا، آپ نے نام سنا ہوگا، جاوید چودھری، ایک بہت بڑا ایک اینکر ہے اور صحافی ہے. اس کی زیر قیادت ایک رسالہ نکلتا ہے. اس مہینے کے رسالے میں اس نے لکھ دیا ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلے نام پاکستان یہ سید غلام حسن شاہ صاحب کی تخلیق ہے. تو جو جملہ کر رہا ہوں، پاکستان 1905 میں تھا؟ نہیں. بولو نہیں. پتہ چلا امام زین العابدین کے زبان پہ ایک لفظ آیا کہ سنیوں کی پہچان ہے. آہا، پتہ چلا یہ سنی چودہویں صدی کی پیداوار نہیں ہے، یہ سنی پہلی صدی میں بھی موجود تھے. ارے اگر نہیں تھے تو امام زین العابدین یہ تعارف کیوں کر رہے ہیں، ان کی پہچان کیوں بتا رہے ہیں؟ تو آخری جملہ سن کے درود پڑھا کے آگے گفتگو شروع کرتا ہوں. ذرا دھیان سے اور جملہ دل کے کانوں سے سننا ہے. پتہ چلا سنی وہ ہے جو زین العابدین کے دور سے شروع ہوا، امام حسین کے دور سے شروع ہوا، صدیق اکبر کے دور سے شروع ہوا. سنی وہ نہیں جو صرف 100 سال پہلے کہیں سے شروع ہوا. تو سنی کی پہچان ہے وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. بلند آواز سے ذرا درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا ایک بار پھر پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم استاد العلماء والفضلاء حضرت گرامی المرتبت مفتی اہل سنت یادگار اسلاف جناب حضرت محترم مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، فاضل جلیل عالم نبیل مفتی اسلام مناظر اہل سنت گرامی المرتبت حضرت محترم مولانا مفتی محمد عبد الرحیم صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم العالی، لائق تعظیم و تکریم صاحبزادہ والا شان حضرت گرامی المرتبت جناب محترم صاحبزادہ محمد اویس نورانی صاحب ادام اللہ تعالی فیوزکم العالی، لائق تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر، میرے سر کا تاج، میرے مسلک کے جمی جید علماء کرام گرامی المرتبت مشائخ اعظام سادات گرامی المرتبت ثناخانان مصطفیٰ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے سرکار مدینہ کے پیارے غلاموں، میرے آقا حضور سے محبت کا رشتہ رکھنے والے، میرے مسلک کے غیور
سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام پڑھانے میں کافی وقت میرا لگا ہے، لیکن بہرحال میں چونکہ اب حضرت قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر جتنا مجھے وقت عنایت فرمایا گیا ہے اس وقت کے اندر رہتے ہوئے چند گزارشات آج کے عنوان کے حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں پہلے بھی عرض کر چکا اور ایک بار پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ مالک کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلک اہل سنت عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ کی میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک سوال یہ اکثر کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ولیوں کا ایک سلسلہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی کہتے ہیں غوث، قطب، ابدال، قلندر، تو بتائیے کہ یہ مراتب کس کے ہیں؟ ہماری طرف سے جواب ہوتا ہے کہ جناب والا یہ مراتب اولیاء اللہ کے ہیں۔ اگلا سوال ہوتا ہے کہ بتائیے کیا رسول اللہ کے دور میں اولیاء تھے کہ نہیں تھے؟ تو بتائیں حضور کے دور کا غوث کون ہے؟ حضور کے دور کا قطب کون ہے؟ حضور کے دور کا قلندر کون ہے؟ اگر اولیاء تھے تو پھر یہ غوث، قطب، ابدال، قلندر بتائیے کہ یہ کہاں تھے اور کون کون حضور کے دور کے غوثوں کے نام بتائیں، صحابہ کے دور کے غوثوں کے نام بتائیں، تابعین کے دور کے غوثوں کے نام بتائیں۔ اب جیسے یہ سوال ہوتا ہے، اولیاء کرام پر والہانہ پیار و محبت کا عقیدہ رکھنے والا ہمارا سنی تھوڑا سا ڈگمگاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا جواب دینے کی جسارت کروں گا۔ میں نے اسی کے ضمن میں سوال کیا، میں نے کہا صاحب یہ بتائیے کہ حدیث کل شروع ہوئی ہے کہ نبی کے دور میں تھی؟ کہا جی یقیناً حدیث تو ہے ہی، وہ کچھ رسول اللہ کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ میں نے کہا جناب تو آج آپ نے حدیث کی کتنی قسمیں بنا لی ہیں؟ کبھی کہتے ہیں یہ حدیث مرفوع ہے، کبھی کہتے ہیں یہ حدیث مقطوع ہے، کبھی کہتے ہیں یہ حدیث منقطع ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاذ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ معدل ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مدلس ہے، کبھی کہتے ہیں یہ منکر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ فرد ہے، کبھی کہتے ہیں یہ فرد حکمی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متصل ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اور چلو اور کسی کو یاد نہ ہو یا ضعیف تو یاد ہے نا، ہر بات پہ جس حدیث میں عظمت رسالت سامنے آئی اچانک کہہ دیا، فوراً کہہ دیا یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا بتا کہ حضور کے دور میں حدیثیں تھی یا نہیں؟ کہا تھی۔ میں نے کہا اگر حدیثیں تھی تو پھر میرا بھی چیلنج ہے، بتا حضور کے دور میں کس کس حدیث کو صحیح کہا گیا، کس کس حدیث کو ضعیف کہا گیا، کس کو معدل، کس کو مدلس، کس کو شاذ، کس کو منکر، کس کو مرسل، کس کو صحیح، کس کو مرفوع، کس کو متصل، کس کو مقطوع، کس کو منقطع، کس کا نام رکھا؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں، حدیث تھی لیکن یہ فن حدیث بعد میں تدوین کیا گیا، بعد میں مدون کیا گیا، یہ نام لوگوں کو حدیث سمجھانے کے لیے بعد میں رکھے گئے۔ میں نے کہا اسی طرح ولایت حضور کے دور میں تھی پر تصوف کا علم بعد میں تدوین کیا گیا، یہ سمجھانے کے لیے یہ غوث، قطب، ابدال یہ نام بعد میں رکھے گئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ طبرانی شریف کے اندر روایت موجود ہے جس میں میرے آقا، اور مشکات کے اندر بافضائل حاضر امہ حدیث پاک موجود ہے جس میں رسول اللہ نے اپنی زبان سے ابدالوں کا ذکر کیا ہے۔
اور حدیث کے بڑے زبردست الفاظ ہیں. سرکار نے فرمایا کہ شام کے اندر 40 ابدال. کتنے بولیے؟ 40 ابدال. یا رسول اللہ ان کی شان کیا ہے؟ اب مختلف روایتیں جن کو جوڑ کے ملا کے جلدی سے عرض کرتا ہوں. آقا نے فرمایا ان ابدالوں کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے، توجہ کرنا، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کو پانی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ کی آواز یار مہربانی کریں. ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کس کو؟ زمین والوں کو پانی یعنی بارش عطا فرماتا ہے. ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اہل شام سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے منہ پھیرتا ہے. پتہ چلا یہ ابدال بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مالک نے ہمیں مسلک اولیاء عطا فرمایا ہے. غوث، کتب، ابدال، قلندر، یہ ساری عظمت والی ہستیاں ہمارے مسلک میں آئی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے تعلق رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں ان کے ساتھ ہم ریلیشنز قائم کریں؟ کیوں ان کے ساتھ رشتے قائم کریں؟ اور بعض اوقات ہے کہ یہ نعرہ بتایا جاتا ہے کہ بس صرف اللہ ہی، کسی اور کی ضرورت. توجہ کرنا، میں نے آپ کے یہاں سکھر آنا تھا، مفتی صاحب نے میری طرف ٹکٹ بھیجا. ٹکٹ کا ایک نمبر ہوتا ہے جو کیا بولتے ہیں اس کو، پی این آر نمبر انہوں نے بھیجا. اب میں نے وہی پی این آر نمبر سیمڈز دیا جا کے اس کاؤنٹر والے کو، اس نے مجھے ٹکٹ نکال دیا. اگر میں پی این آر کے نمبر میں سے جہاں 6 لکھا تھا وہاں 7 لکھ دیتا تو میں بھی آپ کے پاس ہوتا. یار ایک نمبر ہی تو بدلا ہے. رکیے رکیے، کراچی یہاں سے کس طرف ہے؟ تو آپ کو اگر کہیں کسی نے قبلہ شاہ اویس نورانی صاحب نے کراچی بلانا ہو تو آپ کو یہ کہیں گے صاحب ادھر سے آپ بیٹھنا، سیدھا منہ کرنا، سیدھا سیدھا سیدھا. آپ یہاں سے نکلے، بجائے سیدھا کہ آپ نے رائٹ ٹرن لیا، صرف ایک ٹرن. بتائیے آپ کہاں پہنچیں گے؟ بھائی وہ جھگڑا آپ ختم کر لیں، کوئٹہ پہنچیں گے یا لاہور پہنچیں گے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ آپ کراچی نہیں پہنچ سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس جانا چاہتے ہیں اس کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو نہیں کیا ہے. جس کے پاس جانا چاہتے ہیں اس کا ایڈریس آپ نے صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا ہے. ہر شخص کی یہ منشا اور مرضی ہو، خواہش ہو، ضرورت کہ اللہ سے ملے، اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈائریکٹ کا آرڈر دے گا تو ہم ڈائریکٹ ہو جائیں گے، اور اگر اللہ نے اپنی طرف آنے کے لیے کسی ویسے ہمیں بلایا تو یقیناً ہمیں وہ فالو کرنا پڑے گا. اگر اویس نورانی صاحب کہیں ایڈریس بتائیں، ہم ایک یو ٹرن لیں تو ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے. تو کائنات کا رب کوئی طریقہ بتائے، اس سے تھوڑا سا لیفٹ اینڈ رائٹ ہو جائیں. بتائیے خدا کی ذات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے سنیے. اے مالک کونین تو بتا، تیری بارگاہ میں ہم حاضری دینا چاہتے ہیں، تیری بارگاہ کے اندر ہم متوجہ ہونا چاہتے ہیں. کون سا طریقہ اختیار کرے؟ تو میرے مالک نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا جو صحیح معنوں میں رب قدیر کی بارگاہ کے اتصال کے، ملنے کے، متعلق ہونے کے اہل ہیں. میری مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والو، سکھر والو. ارے جب میں نے بولا سکھر والو تو سکھر والوں کے کان کھڑے ہوئے نا، یہ سکھر والوں کو کوئی کہنے لگے.
تو صاحب ایمان والے ہی تو توجہ کریں گے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم پرائمری اسکول میں جب جاتے یا مڈل میں تو ہمارا دیہات کا ماحول ہوتا تھا, تو دور سے جانا پڑتا, تو ہم لوگ جناب کبھی لیٹ ہو گئے اور پھر کبھی طلباء, آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب چھٹی ہوتی ہے تو ان کی اپنے طالب علموں کے سسٹم ہوتے ہیں, تو شکایتیں لگتی ہیں استاد محترم کے پاس. تو اگلا دن آتا تو اسمبلی ہو رہی ہوتی, سارے کھڑے ہوتے, تو ڈر ہوتا پتہ نہیں اب کس کی باری آئے گی, کس کو استاد باہر نکال کے پھنٹی لگائیں گے. تو وہ جیسے ہی کلاس کا نام لیتے نا, 5ویں والے کھڑے ہو جاؤ, ہمارا سانس بحال ہوتا, ہم کہتے چلو یار 5ویں والوں کا مسئلہ ہے, ہم تو چھٹی والے ہیں. تو بابا جس کا مطلب ہوتا ہے اسی کی توجہ ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. پتا چلا کہ آنے والا جو آرڈر ہے یہ ایمان والوں کے لیے نہیں, بلیک یار فل ان دا بلینکس ہے نا, یہ آنے والا آرڈر, بھائی بولیے, آنے والا آرڈر ایمان والوں کے لیے ہے, نہیں ہے نا بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے. تو اب جو ایمان والا فوراً متوجہ, جی مالک جی مالک جی مالک حکم فرما. اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا, اتقوا اللہ, پہلا حکم تمہیں یہ ہے تقوی اختیار کرو. تقوی کا بنیادی اسٹیپ اور بنیادی اسٹیج امام بیضاوی لکھتے ہیں, پہلا اسٹیپ اور پہلا اسٹیج یہ ہے فرائض و واجبات پہ عمل کر, حرام سے بچ. تو سادہ سامان بنے گا, ایمان والوں نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, حرام کاموں سے بچو. جب ہم متوجہ ہو گئے مالک, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, چلا لگا لیا, بھائی گنتے جائیے نا, نیکیاں تھوڑی آتی ہیں آپ کو یار, خدا کے بندے نیکیاں تھوڑی ہیں آپ کے پاس. نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, زکات دے دی, حج کر لیا, چلہ لگا لیا, قرآن پڑھ لیا, حفظ مکمل ہو گیا. مولوی تو پہلے سے بنے بیٹھے تھے یار, مہربانی فرمائیے یار, کاش کہ آپ کو میرا ابھی پتہ نہیں نا, فرسٹ انٹری, کوئی بات نہیں ہے. اے ایمان والو, اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو. مالک تقوی, تقوی کیا ہے؟ نماز روزہ. یا اللہ ہو گئے ہم تو سارے. اچھا فوراً ذہن میں آ گیا, یا اللہ جب نماز بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھ لیا, سب کچھ ہو گیا کمپلیٹ, نو نیڈ فار اینی تھنگ, کسی چیز کی مزید ضرورت, اونچا بولیے, نہیں ہے. میں نمازی ہو گیا ہوں, تھوڑے میرے پاس چلے, تھوڑی میرے پاس نماز ہے, تھوڑے میرے پاس زکات, حج, بہت ساری نیکیاں ہیں. یا اللہ اوکے کافی ہو گیا نا, میں اب تو مل جائے گا. فرمان نو, آگے بھی پڑھ. مالک کونین اگلا حکم کیا ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. نماز روزہ زکات سب کچھ کر لیا ہے, اب ایک کام اور کر. یا اللہ کیا کام کریں؟ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جا. اچھا بتائیے, اگر ڈائریکٹ اللہ کا تصور ہوتا تو اللہ فرماتا نا کونو مع الرحمن, کونو مع اللہ, نماز پڑھ لی اب اللہ کے ہو جاؤ, ہو سکتا تھا نا بھائی, بولیے. لیکن اللہ تعالیٰ عجیب بات ہے, ہم نماز پڑھ پڑھ کے تیرے چلے لگا لگا کے تیرے بارگاہ میں تسبیحات و تحلیلات و عبادات کر 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 کے, یا اللہ اب پھر کیا کریں؟ کہا سچوں کے پاس. یا اللہ ہم تیرے پاس آئے تھے, تو نے کہیں اور بھیج دیا. تو میرا جملہ پورا ہونے لگا ہے, میرا جملہ پورا ہونے لگا ہے. اگر رب کے پاس جائیں, وہ کسی سچے کا در بتا دے تو کوئی پرابلم نہیں. اگر مفتی صاحب کے پاس جائیں, یہ کسی سچے کے در پہ پہنچا دیں, پھر کیا جھگڑا پیدا ہوتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ صرف اللہ اللہ. یار اسپیکر آواز کھول یار, میں کافی اشارہ کر رہا ہوں. صرف اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. میری یہ قید ذرا یاد رکھنا, میں نے لفظ بولے صرف اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے.
جو اللہ سے ملا دے نانا ذرا جھوم کی آواز آ جائے جی اللہ والے جو صرف اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اے صرف اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے اور توحید کی میں پینے آستا نہ پی جاؤ کیونکہ اللہ والے ہیں جو نظروں سے پلا دیتے ہیں اے اللہ والے ہیں جو نظروں سے یار یہ جو میرے سامنے والے 15-20 بیٹھے ہوئے آپ نے مجھے تکا دیے یار یا تو